الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ علیم خبیر۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اللہ سے۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ایک کام یہ کرو کہ ذرا اپنے ارد گرد، اپنے اعمال، اپنے کردار، اپنے ایٹیٹیوڈ کے پر خود ذرا نظر رکھو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اپنے نفس پر، اپنے وجود پر، اپنے اعمال پر، اپنے کردار پر، اپنی سوچ پر، اپنی فکر پر نظر رکھا، وَلْتَنْظُرْ دھیان رکھا کرو اس پر۔ ما قدمت لغد، کس حوالے سے اس کو چیک کرو، کون سا کرائٹیریا ہو؟ وہ یہ کہ ما قدمت لغد، کل کے لیے کیا کیا ہے آپ۔ یہ جو کل ہے نا، یہ وہ ہے جسے ہم بہت دور سمجھتے ہیں، جس کو ہم اپنے سیکنڈ پرائورٹی میں رکھتے ہیں، کہیں سیکنڈری صورتحال میں رکھتے ہیں۔ بھائی آج کل تو میں جی بڑا فارغ نہیں ہوں، مجھے وہ بڑی فرصت ہے، وہ میرے تو وہ مہمان آئے ہوئے ہیں، میرا تو وہ فلانا ہے، تو میرا تو ابھی بچوں کا وہ معاملہ ہے، میرا وہ معاملہ ہے۔ تو دین کے حوالے سے وہ امور جو آخرت میں ہمارے لیے پروڈکٹیو ہوتے ہیں، بینیفیشل ہوتے ہیں، مفید ہوتے ہیں، یا جن سے ثمر پھل ملتا ہے آخرت کا، ان کو ہم سیکنڈری درجے میں کر دیتے ہیں۔ پرائمری درجے میں کس کو کر دیتے ہیں؟ یہ جی وہ یہ فوری کام تھا، یہ بڑی ضروری بات تھی، یہ وہ ہمسایوں کا وہ مسئلہ، وہ فلانے کا کام ہو، اس کا کام ہو، اس کا کام، یہ سارے اسی دنیاوی امور سے، یعنی وہ کام جن کا تعلق صرف اس مادی دنیا کے فوائد سے ہے تعلق، ان کو جو پرائورٹی ہم دیتے ہیں نا اپنی زندگی میں، اور وہ امور جن کا تعلق آخرت کے فوائد سے ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں ان کو آخرت پیچھے کرتے ہیں۔ تو یہ اصل میں اس آیت کا مصداق، اس آیت میں اس کی بارے میں کہا گیا کہ اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ کے معاملے میں تقوی اختیار کرو، یعنی فکر وہ لوگ آخرت کے لیے کیا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر اللہ کے معاملے میں پہلے بھی اسی بات سے اسی کو سٹریس کیا، پھر بھی جو اس کا مغز ہے بات کا وہ اسی بات پہ ٹھہرا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ ان اللہ خبیر، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پوری طرح باخبر ہے تمہارے حالات سے، تمہارے واقعات سے، تمہارے معاملات سے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو خبر نہیں، اس کو ہر بندے کے ہر معاملے کی انٹینسٹی کا اس کو ہم سے زیادہ اندازہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایسا کہہ سکتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری کام ہے، بڑا ضروری کام ہے، بڑا ضروری کام ہے، یا آپ کو احساس دلا سکتا ہوں کہ میرے لیے اس وقت یہ بہت ضروری اہمیت کی عمل ہے یہ چیز، لیکن وہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مجھے خود بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ اتنی ضروری نہیں، میں ایسے ان کو ایکٹنگ کر رہا ہوں، ان کو بتا رہا ہوں کہ میں اس بڑا ضروری مشکل میں پھنسا ہوا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو خود خبر ہے کہ اس کام کی کتنی ضرورت اور کتنی اہمیت ہے میرے نزدیک۔ اور یہ آپ اگر غور کریں گے نا اپنے اندر ہر بندہ
تو بعض دفعہ ہم جسے ضروری قرار دے رہتے ہیں وہ خود بھی ہماری نظروں میں بھی ضروری نہیں ہوتا، ہمیں بھی پتا ہوتا ہے یہ کوئی اتنا ضروری نہیں ہے، لیکن ہم صرف اس کا ایک پراپیگنڈا اپنے ارد گرد کے لوگوں کو کسی وجہ سے متاثر کرنے کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم بہت ضروری کام میں مصروف ہیں۔ اب یہ بات اس میں کوئی کرنے کے لیے کوئی بات نہیں کہی گئی اس قرآن پاک کی آیت میں، ایک سوچ اور ایک فکر دی گئی ہے۔ وہ سوچ اور وہ فکر یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو پرائرٹی کے درجے میں رکھا جائے، اور اللہ کا حکم سے مراد ما قدمت لغد، وہ جو خود میرے لیے کل کے لیے نتیجہ آور ہوگا، مفید نتیجہ آور ہوگا، اس کے اوپر میں دھیان کروں، اس کے اوپر فکر کروں۔ دین یاد رکھ لیں، اللہ کا دین یہ پرائمری درجے میں اگر کوئی رکھے گا تو رہے گا، پرائرٹی میں رکھے گا تو رہے گا، اسے کوئی سیکنڈری درجے میں رکھنا چاہے تو یہ رہتا نہیں۔ یہ اس لیے نہیں رہتا کہ اللہ کی عظمت ساروں سے اوپر ہے۔ سبحان ربی الاعلی، سجدے میں ہم اللہ کو کہتے ہیں کہ بے شک تم سب سے اعلیٰ ہے۔ یہ اعلیٰ جو ہے نا، اس کو آپ ادنا کے درجے میں رکھیں گے نا تو یہ رہتا نہیں، اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اعلیٰ کے درجے سے اتر کر ادنا کے درجے میں آ جائے۔ تو یاد رکھیں، جو میری آپ کی سوچ ہے نا، ہماری جو سوچ ہے نا عمل کرتے ہوئے، وہ ہی نیت بنتی ہے نا، اسے ہی نیت کہتے ہیں نا۔ اور حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بیان فرمایا نا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ کسی عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر مبنی ہے۔ کسی عمل کی طاقت، کسی عمل کی کا قابل اجر ہونا، یہ اس کی بنیاد وہ نیت ہے۔ وہ نیت کیا ہے؟ وہ سوچ ہے، وہ ہماری فکر ہے، جس فکر کی بنیاد پر ہم کوئی کام کرتے ہیں۔ سائیکالوجی میں کہتے ہیں کہ ہر عمل کے پیچھے ایک موٹیو فورس ہوتی ہے، ہر عمل کے پیچھے ایک موٹیو فورس ہوتی ہے، اسی موٹیو فورس کو ہم نیت کہتے ہیں۔ جو سائنس کی زبان میں موٹیو فورس ہوتی ہے، وہی مذہب کی لینگویج میں اسے نیت کہتے ہیں، ارادہ کہتے ہیں۔ تو وزن سارا جو ہوگا نا میدان محشر میں عمل کا، اس کی بنیاد یہ سوچ اور یہ عمل ہوگا۔ اور یاد رکھیں، یہ سوچ اور عمل جو اللہ کے قریب کرتی ہے نا، اس کی وہ اوریجنیٹ ہوتی ہے قلب سے، وہ دماغ سے نہیں ہوتی۔ دماغ سے ہمیشہ آپ کو مادی سوچ نکلتی ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، نفس کی جو اما جگہ ہے، جو پیچھے جہاں اس کو فیڈ ملتی ہے، وہ دماغ ہی سے ملتی ہے۔ ایک وکیل کا قانون کا علم جو اس کے دماغ میں ہوتا ہے، وہی اسے ظلم پر مجبور کرتا ہے مادی مفادات کو پانے کے لیے۔ اسی طرح ایک جج کا وہ جسٹس کے قوانین جو اسے پڑھائے سکھائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اسے جج بنایا جاتا ہے، اس کو جب وہ مادی فوائد کی
خواہش اس کے دماغ کو متاثر کرتی ہے. دماغ مادی ہے، اس کی وہ مادی اشیاء کی طرف جھکتا ہے، مادی فوائد کی طرف جھکتا ہے. اب جب اسے کہیں رشوت یا کہیں بہت بڑی رقم اسے نظر آتی ہے کہ اگر یہ میں اپنے فیصلے میں ڈنڈی مار دوں تو مجھے بہت بڑا مادی فائدہ ملتا ہے، اس کا قلب اس وقت وہ میت کی شکل میں اختیار کر چکا ہے. اس کے قلب میں حیات ختم ہو جاتی ہے جب وہ انجسٹس کے لیے اسے وہ مادی رشوت، وہ مادی فوائد، وہ اسے ناانصافی کے فیصلے لکھنے پر مجبور کر دیتی ہے. اس وقت اس کا مسئلہ وہ دماغ ہی کا علم ہوتا ہے. پھر وہ دماغ کے علم کو سے اس فیصلے کو درست قرار دینے کے لیے کاوش کرتا ہے، اس کے لیے دلیلیں تلاش کرتا ہے، اس کے لیے قوانین کو ایک دوسرے پر منطبق کر کے تو وہ معاملہ اس طرح جب فیصلہ لکھتا ہے تو اس طرح فیصلہ لکھتا ہے کہ اس میں بالکل پتہ چلے کہ اس نے تو بالکل جسٹس کی، لیکن اسے خود پتہ ہوتا ہے وہ کر کے آ رہا ہے. اس لیے کہا گیا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر کوئی یہ دیکھ لے کہ وہ کل کے لیے کیا کر کیا رہا ہے. تو وہ اپنی سوچ پر خیال کرے، اپنی سوچ پر دھیان دے اور اپنے ایٹیٹیوڈ کے پیچھے وہ موٹو فورس کو جانچنے کی کوشش کرے کہ وہ اسے کہاں لے جا رہی ہے. اور یہ میں نے جسٹس کہا نا، میں اور آپ بھی سارے جسٹس ہیں. ہم بھی اپنے نفس کے اندر، اپنے وجود کے اندر میں اور آپ بھی جج ہیں. ہم سب جج ہیں اپنی اپنی سوچ اور اپنی اپنی ذات کے اندر. ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے بعض دفعہ کہ دین اللہ ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، اللہ کا رسول ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے. حق وہ ہے، انصاف وہ ہے، لیکن ہم اس وقت آپ جہاں بھی دیکھ رہے ہیں، میں اور آپ ہر بندہ، یہ ہر بندے کے لیے ہے، یہ میرے لیے یا آپ کے لیے اکیلے کے لیے نہیں ہے. کہ اللہ نے یہ قانون ہر انسان، بنی نوع انسان کے لیے بیان فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. جو تم عمل کرتے ہو اللہ کو تو خبر ہے سب. تم اپنے آپ کو دیکھ لو، تم کیا کر رہے ہو. کیونکہ میدان محشر میں جو تم نے یہاں فیصلے کیے ہوں گے کسی عمل میں کے کرنے میں یا کسی عمل کے نہ کرنے میں، جو فیصلہ تم نے یہاں کیا ہوگا، یہ آپ کے فیصلے ہی تو یہ کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں. تو یہ فیصلے ہی ہمارے سامنے، ہمارا عمل نامہ ہمارے سامنے کر دیا جائے گا نا. اقرا کتابک، پڑھ لے اپنی کتاب کو. کفا بنفسک الیوم حسیبا، آج بھی تم اپنے لیے خود ہی جج کافی ہے، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے. حسیبہ، حسیب کہتے ہیں جو اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے جو بندہ، محاسب، آڈیٹر اردو میں اس کو، جو آڈٹ کر رہا ہے. آڈٹ جو کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کے صحیح اور غلط کے معاملے کو پوری طرح قانون کی ترازو پر ناپ تول کے لکھ دیتا ہے کہ اس میں یہاں تک اس نے ٹھیک کیا، یہاں سے آگے اس نے غلط کیا. آڈیٹر کی رپورٹ آتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹھیک تھا، یہ غلط تھا، یہ قانون کے مطابق تھا، یہ قانون کے خلاف تھا. تو اللہ کہتا ہے کہ تو آج خود ہی اپنے لیے آڈیٹر کا دے، تیرا آڈٹ کوئی اور نہیں کرے گا. تو خود ہی اپنا آڈٹ کر لے. فیصلے بھی تو نے کیے تھے دنیا میں رہتے ہوئے، وہ اعمال
جو تو خود جانتا تھا کہ یہ اللہ اور اللہ کا رسول کا حکم ایک طرف ہے اور میرے مادی فوائد دوسری طرف ہے، اور تو نے اس وقت اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو پیچھے چھوڑ کے مادی فوائد کو آگے کر کے ان کو حاصل کیا۔ یہ تو نے دنیا میں فیصلہ کیا تھا، یہ دیکھ لے یہ وہی فیصلہ ہے یا کوئی اور ہے، بس اتنا دیکھ لے کہ یہ وہی چیز ہے یا اور ہے کوئی۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ تو بتانا آپ کو صرف یہ ہے کہ یہ دنیا بیسیکلی مومن کے لیے یہی پل صراط ہے، کیونکہ پل صراط پر بھی تو اسی میرے اور آپ کے ایٹیٹیوڈ نے وہاں متشکل ہونا ہے، شکل بن جانی ہے اس کی۔ فیصلے تو آج ہم کر رہے ہیں، ان فیصلوں کا اظہار وہاں پر ہوگا، ان کو ڈکلیئر وہاں کر دیا جائے گا، ورنہ کیے ہوئے تو ہم نے یہاں پر تھے اور ہمارے سامنے ہم نے خود کیے، ہمارے سامنے ان کا نتیجہ بھی آیا اور سب کچھ ہوا۔ ایک شخص نے رشوت لی، اس رشوت کے پیسے سے اس نے بچوں کو بھی استفادہ کیا، بچوں کا بھی، بیوی کا بھی، وہ جتنا لوگوں کو اس نے وہ حرام مال کھلایا ان کا گناہ بھی اس نے اپنے سر لیا، اور وقتی راحت اور جو بھی اسے کہہ لیں کہ قلبی سکون تو نہیں اسے کہیں گے، دماغی سکون جو اس نے پانا تھا وہ پا لیا۔ اب آخرت میں تو جواب اس بات پہ ہوگا کہ تو نے یہ کیا کیوں؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم، کیا آج اس کو رشوت لیتے ہوئے نہیں پتا کہ رشوت حرام ہے، یہ نہیں لینی چاہیے، یہ حرام ہے؟ سور کا گوشت نہیں کھائے گا، رشوت کے پیسے کھا لے گا، خود بھی کھائے گا، گھر والوں کو بھی کھلائے گا، شوق سے کھلائے گا۔ میں تو ایسے سرکاری افسران کو جانتا ہوں جو رشوت کلیکٹ کر کے جا رہے ہیں، کہتے ہیں یار عمرے پہ جانا ہے، پیسے چاہیے، عمرے پر جا رہے ہیں، ساتھ بیوی بچوں کو لے کر جا رہے ہیں اور رشوت کے پیسے سے جا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اس دنیا میں ہو رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اب میں مثالیں تو دے رہا ہوں لوگوں کی جو آپ سے ہٹ کر ہیں، اب آپ اپنے آپ کو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہم میں سے ہر ایک کو اپنا تجزیہ خود کرنا ہے۔ یہ قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ہر بندہ خود اپنا جج بن جائے، اور جج ہے بیسیکلی ہر کام میں وہ جسٹس ہی کر رہا ہوتا ہے نا اپنی طرف سے۔ تو یاد رکھیں دین جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ ہے، بنیادی تو آج یہ فلسفہ سمجھ لیں۔ صوفیاء کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ یہ جو قلب ہے نا جس پر ہم ذکر کے اللہ کے نام کی ضربیں لگاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ روشن اور منور ہو جائے، تو یاد رکھیں یہ دل ایسا خانہ ہے، ایسا رب العالمین جل جلالہ کی تجلیات کا مرکز ہے کہ اس میں یا اللہ بستا ہے یا غیر اللہ بستا ہے، اس میں دونوں کو اکٹھا نہیں رکھا جا سکتا، یہ رہتے نہیں۔ جس دل میں اللہ کی یاد ہوگی اس دل میں نفس پرستی کا کوئی کام نہیں۔ ایک واقعہ ہے قرآن میں ملکہ بلقیس کا، کہ ملکہ بلقیس پر جب سلیمان علیہ السلام نے ان کو ایک لیٹر بھیجا حدود کے ذریعے سے، میں وہ واقعات بتانا مطلوب اور مقصود نہیں ہے، صرف آپ کو بتانا ہے کہ اشارہ کرنا ہے کہ وہ اس واقعہ میں تو اس نے وہ اپنے سارے کور کمانڈرز کو جمع کیا، اس نے اپنے سارے جرنیلوں سے بات کی کہ اس طرح ایک لیٹر ہے، اور یہ لیٹر اتنا مختصر ہے کہ اس سے مختصر رائٹنگ ہو نہیں کوئی سکتی، جو انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے
اور اس کو شروع کیا گیا اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب مضمون کیا ہے؟ مضمون دیکھیں، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، میرے ساتھ سرکشی نہ کرو، اللہ تعالی علیہ، بالکل سرکشی کی کوشش نہ کرو، واتونی مسلمین، اور سرنڈر کرتی ہوئی میرے پاس آ جاؤ۔ یہ مسلمین لفظ ہے، یہ وہ مسلمین ہے جو میں اور آپ، یہ وہی لفظ ہے، لفظ وہی ہے۔ ہمارے بھی اسلام کا معنی وہی ہے جو اس مسلمین کا معنی، اس میں بھی سرنڈر ہے، اور مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کے سامنے سرنڈر کر۔ المسلم من سلم، مسلم وہ ہے جس نے جو سرنڈر کر گیا، کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ اللہ اکبر، نماز میں بھی ہم سرنڈر کر دیتے ہیں کہ اللہ اکبر، ہر چیز کو میں نے پیچھے پھینک دیا، اور اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، میں اب اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا یا ہو گئی۔ یہاں بھی ہم ڈنڈی مار جاتے، اللہ کو بڑا کہہ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر زبان اللہ کی تعریفیں بیان کر رہتی ہے، ہمارا قلب پھر بھی باہر کے حساب کتاب جوڑ رہا ہوتا ہے کہ اچھا نماز کے بعد یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، وہ ادھر بھی جانا ہے، اس سے بھی بات کرنی ہے، یہ بھی ہونا ہے، وہ بھی ہونا ہے۔ پھر وہ حساب کتاب مادی، وہ تھوڑی دیر کے لیے نماز میں بھی حاضر نہیں ہوتا، اس میں بھی قلب بھاگ جاتا۔ تو وہ بات یہ ہو رہی تھی کہ اس کے جرنیلوں نے آگے سے جواب دیا کہ ہم بہت طاقتور ہیں، ہمارے پاس بڑی فورس ہے، ایک ایک جرنیل کے پاس ایک ایک لاکھ آدمی، اور اس سے بھی زیادہ سنا ہے اس کے پاس تھا۔ انہوں نے کہا ہم طاقتور ہیں، لڑنے کے لیے ہم تیار ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لڑ والامر الیک، لیکن آرڈر تو تیرا چلتا ہے، تو ملکہ ہے، تیرے حکم سے کے پابند ہیں، حکم تو دے گی، حکم تو ہم نہیں دے سکتے، مشورہ دے سکتے کہ کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، جو بھی ہے ہم اس سے مقابلہ کرنے کے تیار۔ لیکن وہ خاتون اگر ملکہ تھی تو یقیناً وہ عام خاتون نہیں تھی، وہ بہت کوئی بریلنٹ اور یا بہت ہی ٹیلنٹڈ قسم کی خاتون تھی، اس لیے وہ ملکہ تھی، بغیر وجہ کہ وہ بھی خاتون جو ہے نا ملکہ نہیں تھی۔ تو اس نے ایک اصول اور ضابطہ ان کو بتایا، ان کو کہنے لگے یہ آرڈر تو میں بڑا آسانی سے تمہیں دے سکتی، چلو بھائی چڑھائی کرتے ہیں اس پر، یا مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں، اسے کہا، اسے کہیں آ جا بھائی تو اگر کچھ کر رہے ہیں یہ کہیں، لیکن نہیں، اس نے ایک اصول ان کو بتایا کہ ان الملوک اذا دخلوا فی قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ وکذلک یفعلون۔ بادشاہوں کا، طاقتور بادشاہوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی بستی پر چڑھائی کرتے ہیں، کسی ملک پر، کسی بستی پر، کسی علاقے پر، تو پہلی بات ہے جو چڑھائی والی لڑائی ہوتی ہے نا، اس میں نقصان بہت ہوتا ہے، انہیں یہ پتا ہوتا ہے، وہ جانتے ہوتے ہیں جنگوں کو، جنگ اور جنگ کے ٹیکٹس سے واقف ہوتے ہیں، تو اس لیے بادشاہ پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ جب وہ چڑھائی کرتے ہیں تو طاقتور ہوتے ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے کہ ان کا نقصان زیادہ ہوگا، ڈیفینسو ایکٹ میں نقصان کم ہوتا ہے، اوفینسو ایکٹ میں نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ جو چڑھائی کرتا ہے اس کا نقصان ہمیشہ جنگ میں زیادہ ہوتا ہے، جو ڈیفینسو آگے ایکٹ کرتا ہے اس کا نقصان کم ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھئی ان الملوک اذا دخلوا فی قریۃ، جب وہ کسی علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو افسدوا، سب سے پہلے وہ تباہی مچا دیتے ہیں، مطلب بمبارڈمنٹ کر کے، جیسے آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں جو ہوتی ہے علاقوں پر، رہائشی علاقوں پر بمبارڈمنٹ کی جاتی ہے، حالانکہ قوانین جنگ کے سب کو موجود ہیں، لیکن لوگوں کو پست کرنے کے لیے، ان کے ارادوں کو، ان کی عوام کو خوفزدہ کرنے کے لیے بستیوں کو اجاڑا جاتا ہے، تاکہ لوگ خوفزدہ ہوں، اس کی عوام، اس کی جو پیچھے اگلے بادشاہ کی جو رعایا ہے وہ اس کو مجبور کرے وہ نہ اس طرف آیا جائے۔ تو وہ ان الملوک اذا دخلوا فی قریۃ افسدوا، فساد کریں گے، وجعلوا اعزۃ اہلها ذلہ، اور وہاں کے جو معزز لوگ ہوتے ہیں ان کو ذلیل کیا جاتا ہے کسی طریقے سے بھی، بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، میں اس وقت چونکہ کوئی جنگی ٹیکٹس تو نہیں بیان کر رہا،
تو وجعلوا عزت اعلیٰ ذلہ وکذالک یفعلون، اس نے کہا یہی کرے گا یہ بندہ بھی. تو ایسا کرتے ہیں، کوئی حکمت کا راستہ نکالتے ہیں، میں پتہ کرتی ہوں پہلے وہ ہے کیا ہے چیز. تو اس نے یہ ہمارے حضرت اللہ یرحمہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شیخ ہمیں اس قرآن آیت سے ہمیں تصوف کی باتیں بھی سکھایا کرتے تھے. قرآن آیات سے اگر اور بھی معنی نکلتے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے یہ جو قلب ہے نا، یہ بادشاہ ہوتا ہے، یہ پورے وجود کا بادشاہ ہے. اور اس بادشاہ یہ اپنے اندر خود بادشاہت کرتا ہے. اگر اس میں اللہ بھی بادشاہ ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قلب میں آ جائے تو سب سے پہلے جو ہوتا ہے اس کے اندر وہ جو تکبر، غرور، حسد، بغض، کینہ، ریا، یہ چیزیں اندر گھسی ہوئی ہوتی ہیں نا سردار بن کے. افسد ہوا ان الملوک، اللہ کا ذکر جب یہ قلب پر ذکر کرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کا ذکر قلب میں داخل ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ جو اخلاق ذمیمہ چودھری بن کے بیٹھے ہوئے تھے نا، نمبردار بن کے، سردار بن کے، وڈیرے بن کر بیٹھے، افسد ہوا، ان کی اکھیڑ کو، ان کی جڑیں اکھاڑ کے پھینک کے باہر مار اور ان کو ذلیل اور رسوا کر کے گھر سے نکال دیتا ہے. اس میں ان الملوک، یہ اللہ کا نام بادشاہ ہے، اللہ بادشاہ ہے، اس کے نام میں بھی وہ طاقت ہے، وہ بادشاہ ہے. تو اذا دخلوا فی قریۃ، اگر دل میں یہ داخل ہو جائے، افسدوا وجعلوا عزت اعلیٰ ذلہ وکذالک یفعلون، اللہ تعالیٰ کا ذکر دل میں بھی ہو اور غیر اللہ بھی دل میں بس جائے، یہ رہنے نہیں دیتا، یہ اللہ کا ذکر اس میں رہنے نہیں. اور اگر کوئی اللہ کے غیر اللہ کو بٹھا لے دل میں تو اللہ کا ذکر داخل نہیں ہوتا اس میں. اگر کوئی خود غیر اللہ کو اپنے دل میں جگہ دے، خود اپنی فورس سے، اپنے ارادے سے، اپنی چاہت سے اس کو پرائرٹی میں لائے غیر اللہ کو، تو یہ اللہ کا ذکر وہاں سے نکل جاتا، یہ رہتا نہیں دل. تو یاد رکھیں اس دل میں صرف یا اللہ کی عظمت رہے گی یا غیر اللہ آئے گا. شیطان کو بھی سب سے اسی سے دکھ ہوتا ہے، سب سے اس کو تکلیف یہ ہوتی ہے جب کوئی بتا قلبی ذکر شروع کرتا ہے. اس قلبی ذکر سے اس کو تکلیف یہ ہوتی ہے کہ اس کی ڈائریکٹ اپروچ قلب میں ختم ہو جاتی ہے. یہ قلب میں ڈائریکٹ وساوس اس طرح انجیکٹ نہیں کر سکتا جس کے لیے وہ دو آیات ہیں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس شر الوسواس الخناس. یہ جو وسواس الخناس شیاطین کے وساوس ہے، یہ قلب میں پھر داخل نہیں ہوتے جب اللہ کا ذکر اس میں شامل آ جاتے. لیکن اگر ہم قلب میں خود دعوت دے دیں ابلیس کو، اور چونکہ ابلیس کا کام ہے یصدوکم عن ذکر اللہ، ویسے بھی ابلیس کا تو ڈیوٹی یہ ہے، وہ کرتا ہی یہ ہے کہ لوگوں کو کوشش کرتا ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے اسے روکا جائے سب سے پہلے. تو اگر اس کی باتوں میں ہم خود بھی آ جائیں ساتھ میں اور ذکر کو پرائرٹی کے بجائے سیکنڈری چیز میں ڈال سکے، سیکنڈری پوزیشن میں ڈال دیں، تو یہ سیکنڈری میں رہنے والا نہیں، یہ ثانوی حیثیت میں رہنے والا ہے نہیں. ذکر اس کی وہ طاقت نہیں رہ جاتی پیچھے، یہ اپنی طاقت کے ساتھ رہتا ہے جب یہ پرائرٹی کے درجے میں ہوتے. تو بات مختصر سی بات یہ ہے، وقت کافی ہو گیا. آپ کو جن لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روحانی بیعت کا شرف حاصل ہو گیا نا، جن لوگوں وہ اس بات کو جان لیں کہ وہ ان کے نزدیک دین جو ہے وہ سیکنڈری نہیں رہا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان میں آپ دین کو کسی جگہ بھی کمزور درجے میں نہیں دیکھتے. تو روحانی بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ بندہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روحانی وابستگی اس کو مل گئی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر اور مسجد نبوی میں جس روح کو داخلے کی گنجائش مل جائے، اس کی عظمتوں کو آپ
سوچ نہیں سکتے، آپ سے وہ باتیں کبھی اس طرح کی نہیں ہے، لیکن قرآن سے پڑھ کر آپ کو سنا سکتا ہوں۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ عذاب نہیں دے گا تم کو، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں ہے نا تو بحیثیت مجموعی تمہیں کبھی عذاب نہیں دے گا، گارنٹی دیتا ہے اللہ۔ یاد رکھیں، اسی لیے صحابی کا نجوم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ نجوم ہیں، ستاروں کی مانند ہے، اذقتدیتم، تم اس میں سے کسی کے بھی پیچھے لگ کے چل پڑو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ جو لوگ صحابہ کی عظمت کے قائل نہیں ہے نا، یاد رکھیں وہ گمراہ لوگ۔ کیوں گمراہ میں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اگر ایمان لائیں اس طرح بے مثل، اس کی مثال ما آمنتم، جس طرح تم ایمان لائے ہو۔ یہ تم کے مصداق کون تھے؟ تم پلورل لفظ ہے، یہ تم صحابہ اکرام، بے مثل ما آمنتم فقد اہتدوا، پھر ہدایت پر ہیں۔ تو صحابہ کی طرح ان کے مثل ایمان لانا ہدایت ہے، یاد رکھیے۔ اللہ وہ جو جس نے ہدایت کو ماننا ہے وہ یہ بات ہمیں بتا رہا ہے اللہ۔ تو ایمان، صحابہ کا ایمان مثالی ایمان ہے، ہر کوئی اپنے دل میں یہ سمجھ لے۔ اور صحابہ کا ایمان اگر مثالی ایمان ہے تو صحابہ کے ایمان کی یہ بات جو اللہ نے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ کبھی تمہیں عذاب نہ دے گا وانت فیہم، جب تک آپ ان کے اندر ہیں، تو وہ تو بہت ہی باکمال لوگ تھے، وہ بڑے اللہ کے برگزیدہ لوگ تھے، جن کی مغفرت اللہ نے قرآن میں خود گارنٹی دے کر بیان کر دی۔ مہاجرین والانصار والذین معہ، مہاجرین اور انصار والذین اتبعوا بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان تمام مہاجرین اور تمام انصار اور جنہوں نے ان کی اتباع کی احسان کے درجے میں، اور میں اللہ ان سے راضی اور رب ان سے راضی اور وہ رب سے راضی ہوں۔ یہ مہاجرین اور انصار کون تھے؟ یہ تھے صحابہ۔ تو صحابہ کے ایمان مثالی ایمان اللہ نے بیان کیا۔ صحابہ کا اللہ سے راضی ہونا اور اللہ کا صحابہ سے راضی ہونا اللہ کی اپنی گارنٹی قرآن پاک۔ جو لوگ صحابہ کے اوپر تنقید کرتے ہیں، جو لوگ صحابہ کے اوپر طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں اور اپنے عقل اور فہم کے مظاہرے کرتے ہیں، یہ وہ لوگ گھاٹے میں رہیں گے میدان محشر۔ کیوں؟ دنیا میں اللہ نے جب بیان فرما دیا تو آخرت میں ان کی مرضی سے اللہ تعالیٰ فیصلے کرے گا۔ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ بات یہ ہوتی ہے کہ ہماری کیا مجال ہے اللہ کے عظمتوں کے سامنے، اللہ کے قرآن کے سامنے ہماری کیا مجال ہے، کیا۔ آپ کو بتانا یہ تھا کہ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ جس کی روح کو مسجد نبوی یا روضہ عطر تک اپروچ مل جائے، یہ بڑا بانصیب ہے۔ یہ بھی انت فیہم میں تو ہوتا ہی ہے نا، اس وقت اس کی روح بھی تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہی ہوتی ہے نا۔ اب یہ تو فیصلہ تو اللہ کے پاس ہے کس کی ہوتی ہے اور کس کی نہیں ہوتی، لیکن جس کی اگر ہو وہاں پر تو وہ اس کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھنے والا جو ہے، کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس
روحانی محفل تک اپروچ کرنے والے کے لیے تھوڑی گارنٹیز تو نہیں، لیکن اس کے تقاضے بھی ہیں۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دامان کی وابستگی مل گئی ہے تو اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دوسروں تک پہنچانے کا کام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شان، عظمت، ولایت، قرب الہی کوئی مدارج میں کوئی درجہ ایسا ہے نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین کے لیے پتھر کھائے ہیں، بھوکے رہے ہیں، پیدل چلے ہیں، جنگیں لڑی ہیں۔ شاہ ابی طالب میں سوشل بائیکاٹ 3 سال بھگتا ہے، حضور نے بھی، حضور کے تابعین نے، دین صرف دوسروں کو سکھانے کے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرق پڑتا تھا کہ اگر کوئی بھی نہیں ان سے سیکھتا تو نہ سیکھے۔ بے شمار ایسے نبی ہوئے ہیں جن کو فالو کرنے والا ایک بندہ بھی نہیں ہوگا میدان محشر میں، ان کے پیچھے ایک بندہ بھی نہیں ہوگا، ان کی نبوت میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا، ان کی عظمت تو نبیوں میں شمار ہوگی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کے لیے بے شمار تکالیف صحیح ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اپروچ بھی ہو جائے، اور بندہ آج تک میں یہ جو 8-10 بندے ہمارے جن کو روحانی بیعت نصیب ہوئی ہے، ان سے درخواست ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا کہ صحابہ کرام تو وہ یمن سے وہ یا اس علاقے سے کہاں سے چلے اور انڈونیشیا تک پہنچ گئے، اپنے حضور کی کہ وہ صحابہ جو حضور سے جنہوں نے دین سیکھا نا، حضور کی وہ بات جو اجے اکبر میں آپ نے فرمائی تھی کہ جس نے دین مجھ سے سیکھا وہ آگے دوسروں تک پہنچائے، تو وہ پہنچاتے اس زمانے میں کیسے انڈونیشیا تک پہنچ، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہاں افریقہ کے جنگلوں میں کراس کر کے آگے سمندر میں جا کر گھوڑا کھڑا کر کے کہہ دیا یا اللہ تیری زمین ختم ہو گئی، تو وہاں تک وہ پہنچ گئے۔ یہ اللہ کے دین کو پہنچانے، یہ زمینی فتوحات مطلوب اور مقصود کہیں بھی نہیں تھی، صرف اللہ کے دین کی عظمتوں کو پہنچانا تھا، اللہ کے دین کو غالب کرنا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ کہتا ہے میں نے دین بھیجا ہی اس لیے ہے کہ باقی ادیان عالم پر یہ غالب آ جائے، تو غالب اللہ تعالیٰ نے خود کرنا ہے، تو مجھے اور آپ کو کریڈٹ کس بات کا دینا ہے؟ اس نے یاد رکھیں، جس نے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ میں سکھایا کرتے تھے کہ جس نے ایک قلب سیکھا ہے وہ دوسروں کو ایک قلب لطیفہ قلب سکھائے، جس نے 7 لطائف سیکھ لیے وہ 7 لطائف لوگوں کو سکھائے۔ فرمایا کرتے تھے جس نے مراقبات ثلاثہ جس کے ہو گئے وہ مراقبات ثلاثہ تک کسی کو ذکر کرائے، جس نے جتنا مجھ سے سیکھا ہے وہ آگے چلائے۔ اپنی ذات تک ذکر کر لینا اور بس اتنا سمجھ لینا کافی ہے، یہ کچھ نہیں۔ روحانی بیعت آپ کی ترقی کا ایک درجہ تھا، وہاں پہنچے تو اب وہاں آرام نہیں ہے، بس کمال ہو گیا، فتوحات ساری مکمل ہو گئی، اب آرام ہے، ایزی ہو جائے۔ میں ایک دن شیر شاہ سوری کا دیکھ رہا تھا، ہمارے تو علاقے میں اس کا ایک قلعہ ہے نا روہتاس، تو 1545 میں وہاں اس نے وہ ایک سال کے پتہ نہیں کہ 4 سالوں میں وہ قلعہ تعمیر ہوا، تو وہ میں اس قلعے میں دیکھ کر میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرے جیسا یا ہم جیسے لوگ ہوتے تو بس 4 قلعہ تعمیر ہو گیا تھا، صبح وہ اپنے شاہی گھر سے نکلتے اور تخت لگا کے دن کو بیٹھ جاتے، تھوڑی دیر لوگوں کی سنتے اور آرام سے باقی زندگی اس کا۔ اس بندے نے سال بھر یہاں یہ کام کیا اور اس کے بعد وہ پیدل چلتا ہوا ہندوستان کے دوسرے سرے پہ جا کر شہید ہوا، پیدل ہی ہے نا، گھوڑے پر ابھی اگر گیا تو پیدل ہی چل کے قدموں کی ٹاپوں سے ہی وہاں تک پہنچا، اس وقت راکٹ تو تھا نہیں، جہاز تو تھے نہیں،
کہ یہاں سے فلائی کر کے وہاں ہندوستان کے پرلے سرے پر جہاں جا کر وہ شہید ہوا وہاں پہنچ گیا. تو اس نے، میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ اس نے محنت کوئی نہیں ترک کی. وہ نہیں، وہ یہاں آرام سے بیٹھتا اپنے تخت، روز تخت پہ بیٹھتا اور مزے کرتا اور باقی زندگی ایسے آرام اور سکون سے بادشاہوں کی طرح گزارتا. وہ پھر مجاہد کا مجاہد. سفر آسان کام نہیں ہوتا، اس زمانے میں بھی سفر اور مشکل کام. سفر کچھ بھی ہو، سفر سفر ہی ہوتا ہے. سفر کی تھکان، سفر کی مشکلات وہ اپنی جگہ. تو وہ جنگلات، وادیوں، پہاڑوں میں سے سفر کرتا کرتا وہاں، اور وہاں جا کر وہ شہید ہو گئے. آرام تو اس نے کوئی نہیں کیا. تو یہ تو دنیا کے بندہ، ایک بندہ جس نے دنیا کے اسٹرگل کی. تو ہمیں تو اپنی ذات کی اصلاح کی مہم جوئی کرنی ہے. تصوف جو ہے وہ باطن کی اصلاح کی مہم جوئی کا نام ہے. تو باطن کی اصلاح جب ہو جاتی ہے تو جو باطن کی اصلاح کا جو ڈلیور کرنا ہوتا ہے وہ بھی ساتھ چلتا ہے. جی صرف باطن کی اصلاح کا کام ہی، یعنی برتن مانجنے کا کام ہی نہیں رہتا، وہ مانجتے ہی رہے ساری زندگی کلب وہ باطن کو نہ، آپ کو کچھ ڈلیور بھی کرنا ہوگا. کہتے ہیں مرد خدا کچھ کر کے دکھا. تو کچھ کرنا بھی آپ نے، دعوت دین دینا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر ذمہ داری ڈال کر گئے دنیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مہم میں بھیجا. اکثر میں واقعہ آپ کو بتاتا رہتا ہوں. تو ان کو فرمایا واپس آ کر اگر تو بتائے، دو آپشن بتایا آپ نے کہ اگر تو آ کر یہ بتائے کہ میں نے 1000 کفار کو طے کر دیا، اور دوسرا آپشن یہ آ کر بتایا کہ میں کسی کو طے کافر کو تو نہیں کر سکا، لیکن ایک کافر کو میں نے مسلمان کر دیا، اللہ سے آشنا کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تمہاری یہ بات زیادہ پسند ہوگی، یہ آپشن زیادہ مجھے پسند ہوگی. تو ایک بندے کو جہنم کی طرف جاتے ہوئے اسے جنت کی طرف اس کا رخ کر دینا، یہ اللہ کے رسول کے نزدیک بہت بڑا عمل صالح، اور اعمال صالحہ ہی کا وزن ہوگا. یاد رکھیں میدان محشر میں میرا اور آپ کا. تو اعمال صالحہ میں سب سے بڑی بات یہ ہے. اب آپ بعض یہ سوچتے ہیں کہ یہ تصوف ہے، یہ اتنا قیمتی ایک شعبہ ہے، تو اس کو عام بندے کو کیا سکھائیں. بھائی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں جو وہ لوگ جو 2 ارب مسلمان ہیں نا، 6 ارب میں سے رفلی 6 ارب انسانیت میں سے 2 ارب مسلمان ہیں رفلی. یہ 2 ارب مسلمان جو ہے، ان کا اپنا اسلام کتنا گہرا ہے یہ سب ہم جانتے ہیں. منافقت ہم سب پر چھائی ہوئی ہے، ہر عمل میں منافقت چھائی ہوئی. دین اور دنیا دونوں میں ہم منافقت کا شکار ہیں. فیس سیونگ، بس کچھ بھی نہیں ہے. حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. تو اب اس حقیقت کو، یہ اسلام جو ہے تصوف بنیادی طور پر اس حقیقت کا ہی نام ہے کہ ہم اوریجنل اسلام جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم. اور 2 باتیں تو اس میں آسان سی باتیں ہیں. صادق اور امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. آپ 2 ہی باتیں آج کل کوئی کر لے تو بڑی بات ہے. کوئی بولتے ہوئے سچ بولے اور امانت میں خیانت نہ کرے تو اس کی زندگی تو پاک ہو جاتی ہے، ساری زندگی پاک ہو جاتی ہے. صدق اور امانت یہ صرف حضور کی 2 صفات ہیں. اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو ہمارا معاشرہ بالکل صاف ستھرا ہو جائے، ہمیں اسلام اور غیر اسلام کی سمجھ آ جائے ہر چیز. یہی تو وہ 2 مسائل ہیں جو آج ہماری اتنی مسلمان، یہ پاکستان تو سارے مسلمانوں کا ملک ہے. اس سارے مسلمانوں کے ملک میں ہم کافرانہ نظام کے تحت کیوں رہ رہے ہیں؟ ہمارے آئین میں تو لکھا ہوا ہے کوئی قانون اسلام کے خلاف بن نہیں سکتا. بنانے والے کون ہیں؟ جنہیں کل واللہ نہیں آتا. یہ ہمارے وہ لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبرز ہوتے ہیں جو شراب پیتے ہیں، جو حرام کھاتے ہیں، ملک کے ایک مزدور کا پیسہ کھاتے ہیں.
ٹیکس کا پیسہ، ان سے ان کی جو ہے نا وہ سکون اور اس میں وہ تلاش کرتے ہیں. چھوڑو دفاع کرو، مجھے ان سے غرض نہیں، ہمیں اپنے آپ سے غرض ہے. غرض یہ ہے کہ آپ نے قرب الہی کو پانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی پائی ہے، اللہ سے وابستگی پائی ہے، ذکر اللہ کے سبب اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، تو آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیں. دین کی کیا دعوت دینی؟ آپ ذکر اللہ کی دعوت دیں. اور ذکر اللہ کی دعوت آپ تب دیں گے جب آپ اپنے اندر سمجھیں گے کہ یہ ذکر اللہ بڑی ضروری چیز ہے. جو بندہ دوسروں کو ذکر کی دعوت نہیں دیتا نا اور خود ذکر کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ اندر سے ابھی کنونسڈ نہیں ہے خود بھی ذکر پر کہ یہ اتنی عظیم چیز ہے کہ مجھے یہ دوسروں کو بھی لگانا چاہیے. اپنے ارد گرد دوستوں کو، احباب کو، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، سب کو ضرور دعوت فکر دیں. کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا اس کو چھوڑیں، یہ اس کا عمل ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے. آپ کا کام مسلسل لوگوں کو دین کی دعوت دینا ہے. یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اور حضور عظمتوں پر رہتے ہوئے بھی ایک آرڈنری ایک بڑھیا کا وہ گٹھڑی اٹھا کر لے گئے کدھر، اور پھر واپسی پر وہ وہاں جا کر اسے اسلام کی دولت ملی اور اس کے ساتھ یہ علیحدہ بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تو یہ تھا کہ حضور کے سامنے حالت ایمان میں ایک لمحے کے لیے تو صحابی بھی بن گیا. اس کو تو مناظر سلوک کے بھی وہ جگہ درجہ پہنچ گیا جو بعد میں آنے والے کا حصہ ہی نہیں. لیکن حضور نے تو اسے عام نجات کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کی دعوت دی تھی نا بنیاد. تو ہمارے یہ جو جنہیں ہم مسلمان اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں ان کو میں سمجھتا ہوں زیادہ دعوت دینے کی ضرورت ہے، زیادہ انہیں بچانے کی ضرورت ہے. جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول سے دور ہے، جو اللہ اور اللہ کو رسول کو نہیں جانتا اس کو تو ذرا محنت لگے گی نا. یہ جو آپ کے ارد گرد ہیں یہ تو سارے اللہ اور اللہ رسول کے ماننے والے ہیں. ان کو منافقت سے نکالنا ہے، ان کو تو کفر سے نکالنا ہے. کفر سے نکلنا ہوا شاید آسانی سے کوئی نکل آئے گا، لیکن منافقت سے نکلنے کے لیے دین کی بار بار دعوت دینی پڑے گی آپ. تو وما علینا الا البلاغ المبین. میں اپنا بات یہیں تک ختم کرتا ہوں، صرف یہ آپ کو بتانے کے لیے کہ یہ جس جگہ آپ پہنچ گئے یہ آخری مقام نہیں ہے جہاں آپ کھڑے ہو گئے. ہلیں جلیں یہاں سے آگے ہوں، اس بات کو آگے بڑھائیں. ایک بندے کو اگر آپ نے اللہ اللہ سکھا دیا اس کا اجر بھی آپ کو میدان محشر میں ملے گا. یہ اعمال صالحہ ہے، سب سے بڑا عمل ہے دین کی دوسروں کو دعوت دینا. اور دین کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مشقتیں جی لی ہیں. پنجابی میں کہوں کوڑی دے بندے کو کے پاس بھی وہ گئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کہتے ہیں کوئی بڑا ہی بندہ ہو تو اسی کے پاس ہی جائیں، اللہ کا ذکر بات بتائیں. چھوٹے بندے کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. نہیں، ہر بندے کو کوئی لیول کا بندہ انسان ہو کوئی اسے اللہ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرے. آپ نے کوئی آج سوال کرنا، کو سمجھنا ہو، کو بات کرنی ہو تو وہ آپ بتائیں. السلام علیکم. نورین آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کریں. آپ اتنے سارے آپ کے سوال تھے، آپ کو یہ ایک آدھا پوچھنے. سوال تو بہت تھے لیکن چلیں کچھ گنجائش بنتی ہے ادھر، تو آپ پلیز انکل سے کریں سوال. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. انکل باقی سوال تو میں نے بھیجے، آپ کی بات سننے پر اینڈ پہ جو میرے ذہن میں ایک آ رہا ہے سوال اپنے لیے. حقیقت بات ہے یہی محسوس شاید ہوتا ہے مجھے، وہ جذبہ، جوش اور شوق خود میں اٹھ نہیں پاتا پوری کوشش کے باوجود بھی. اور مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں اس کوشش میں ہلکان ہو رہی. آپ کہتے ہیں نا کہ جیسے ہم وہیں اسٹک نہ ہوں، آگے چلیں، بڑھیں، آپ اس چیز کو کہتے ہیں. وہ کوشش کے باوجود نہیں ہو پا. دیکھیں آپ بات نتائج کی کر رہی ہیں،
नतायज के हम पाबंद नहीं है, नतायज हमारे ज़िम्मे नहीं है। अन लैसल इंसान इल्ला मा सआ, हमें हमारी कोशिश ने अल्लाह के नजदीक काबिल अजर बनाना है। ये जो वल तंजुर नफ्स मा कद्दमत लिगदा, ये है नहीं, आप अपने ऊपर ये नजर रखें कि आपने अपनी अपनी कोशिशों में कहीं कमी तो नहीं छोड़ी हुई, बस आप इसकी जवाब दें। जी आपकी नतायज अल्लाह के बिल्कुल। सामने, बेफिक्र हो जाए उसके लिए। बस मुझे लगता है शायद ये मैं कुछ ज्यादा इस बारे में सोच रही हूँ, अपनी तरफ से कोशिश चाह रही हूँ कि मुकम्मल तौर पे इस चीज को करने के लिए, लेकिन वो शायद वो मुझे लगता है वो जितना कर रही है उतना मुझे अपना आप ही ज्यादा जो है नजर में आना शुरू हो गया। वो जितना अपना आप नजर में आ रहा है उतना वो शायद दिल को दुखी परेशान करता है, नहीं, उतनी नहीं, और कोशिश। जैसे मैं अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की मिसाल आपको याद है ना, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने पहले पूछा या रसूल अल्लाह मैं ईमान ले आया हूं, अब मेरा काम क्या है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? वजीफती वजीफतु का, जो मेरी ड्यूटी हो तेरी ड्यूटी, जो मेरा वजीफा मेरा काम है वो तेरा काम। तो बात यह है कि जितना दीन मुझे आता है इतना दीन इस उतने की रोशनी में मुझे आगे काम करना जरूरी है मेरे, उससे ज्यादा का मैं वो क्या कहते हैं मुकल्लफ भी नहीं हूँ और मुझे परेशान होने की भी जरूरत नहीं। लेकिन जितना शायद दीन यही मुझे आता है वो तो मैं ढूंढूं ना। एक बंदा नहीं राजी होता तो बंदे हमारे पास काम है हमारे माशरे में, दूसरे बंदे के पीछे पड़ जाए, उससे नहीं होता तीसरे के पीछे तो लगे तो रहे। आप दिहाड़ी तो लगाए पूरी, एक मजदूर होता है ना जो दिहाड़ीदार, वो सिर्फ दिहाड़ी इसलिए लगाता है कि आज का राशन भी मिल जाए, कोई कल के लिए बच गया तो चलो वो भी रख लूंगा, लेकिन आज की दिहाड़ी खाली तो ना जाए मेरी। आज की दिहाड़ी में मैंने क्या किया है? बस अपनी दिहाड़ीदारी का हिसाब कर रखा रोज। आज के दिन में मैंने प्रायोरिटी में दीन को कहाँ डील किया और कहाँ उसको आपने उसको सेकेंडरी दर्जे में रख दिया था, बस इसका हिसाब। ये तंजुर नफ्स मा कद्दमत लिगद, यही मतलब है उसको। और हर जी बंदा अपना हिसाब का खुद बहुत अच्छा जोड़ सकता है, जी जोड़ना चाहे सही खरा हो सही इस मामले में, बहुत अच्छा जोड़ता है हिसाब का। ठीक है जी 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 थैंक यू जज़ाक। और जी सादिया आप अनम्यूट कर लें अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी वालेकुम अस्सलाम। अंकल आप कह रहे थे ना कि लोगों को माइल करें इस तरफ, इसमें इतना मसला आ जाता है, लोगों के पास इतने जवाब होते हैं कि ये तो फलां है, ये तो आपके गैर पास शरई लोगों की है। कमी है, आपके इर्द गिर्द कम लोग रहते हैं, वो एक नहीं मानता बहुत दूसरे के साथ करें, दूसरा नहीं मानता तीसरे के साथ करें। पहले आपके अंदर तो ये कॉन्फिडेंस मौजूद होना चाहिए कि मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक कह रहा हूँ और मुझे कहना चाहिए। ये जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है ना बंदा अपने अंदर, उसको पहले दूर कर रहे हैं कि जान लें कि जो मैं बात कह रही हूँ ये अल्लाह का सबसे बड़ा अता किया हुआ मुझ पर ये एहसान है उसका। और वअम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत बयान करो, लोगों बताओ, लोगों को फहद्दिस बयान करो। क्यों अल्लाह ताला ने कहा? इसलिए कहा कि उसको उस पर कॉन्फिडेंस होगा तक बात करेगा ना। एक बंदे का अपना ही कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो दूसरे से करते हुए तो डरता रहेगा, यार इसको क्या कहूंगा, ये कहेगा आगे से मजाक करेगा, करता करता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साहिरुन व मजनून नहीं लोगों ने कहा, मजाक नहीं किए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा ने आसानी से लोगों को तबलीग वो वहां तक जो पहुंचे हैं या मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचे हैं आसानी से पहुंच गए। हर किस्म की तकलीफ भी बर्दाश्त की, हर किस्म की मुश्किलात भी बर्दाश्त। वो कॉन्फिडेंस क्रिएट करें अपने अंदर। जिक्र का मतलब यही होता है कि अपने अंदर बंदे को वो कॉन्फिडेंस हो, उसको कोई गर्ज ना हो कोई क्या मजाक करता है आगे से, या कोई मानता है या नहीं मानता। एक बंदा नहीं है, आपके इर्द गिर्द हजारों बंदे बैठे, एक बंदा नहीं मानता दूसरे के साथ करें, दूसरा नहीं मानता तीसरे के साथ बात करें। आपके पास बंदों की कमी है किसी के पास? माशरा सारा जो है ना वो सारे का सारा भरा पड़ा है।
اور نہیں بھی کوئی مانتا، آپ محنت کرتی جائے مستقل، بغیر کسی ڈر، بغیر کسی خوف، بغیر کسی ندامت کے. یہ جو ہمارے اپنے اندر ہوتی ہے نا ایک جھجک، کنفیوژن، یہ نہیں ہونی چاہیے. یہ نہ ہوگی تو ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ بھی نہیں ہوگا. جی نورین، آپ کو پڑھاتے ہوئے اپنی اہلیت کا کانفیڈنس ہے نا. آپ پڑھائے جاتے ہیں، ان کے پیرنٹس کو، بچوں کے پیرنٹس کو بھی تعلیم کے معاملے میں کھل ڈل کے ان پر بات کرتی ہیں، ان کی ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز پر یا ایجوکیشنل ایٹیٹیوڈز پر آپ بات کرتی ہیں کہ آپ کانفیڈنس ہے اس پر. آپ یہ نہیں کہتی یہ اس کا کس قسم کا ہے، اس کا کس قسم کا. اسی طرح جب دین کے بارے میں بندے کا اپنے اندر ایک مضبوطی ہوتی ہے تو کوئی اس کو فکر نہیں ہوتی. اس نتائج کے ہم ذمہ دار بھی نہیں ہیں. جی نیکسٹ. نورین آپ پوچھ لیں. جی انکل، یہ میں سعدیہ کی بات سے کرنا چاہ رہی. سعدیہ جیسے کہتی ہے نا، عموماً بھی یہ بات کرتی ہے کہ کسی کو مائل کرنا بڑا مشکل ہے. اب اس سے مجھے اپنی ایک اندر چڑھتی جو بات تھی وہ مجھے ذہن میں آئی کہ میرے ساتھ بالکل عجیب سی بات. پہلے میں یہی ہوتا تھا، دوسرے کو بڑا کوشش کرنی، اس کو موٹیویٹ کرنا، ادھر کو لانا کرنا، جس میں متعلق میں اگر قرآن پہ بھی چاہ رہی تھی تو. اب میرا یہ حال ہے، میں کسی کو کہنے سے پہلے میرے بالکل زبان چپ ہو جاتی. مجھے ایسا لگتا ہے نہیں، اس کو تو ضرورت نہیں ہے، یہ ساری ضرورت مجھے ہے. اور یہ جتنی زیادہ میں آگے چل رہی ہوں، مجھے اتنا ہی لگتا ہے کہ میں پھنستی جا رہی اس چیز میں کہ میں کسی سے بات بھی کرنے کو تیار نہیں ہوتی کہ نہیں اس کی ضرورت مجھے ہے. میں کسی کو تو تب کہوں نا جب میں خود اس پہ چل رہی ہوں. ہلکا اپنی طرف سے کوشش ہوتی ہے الحمدللہ. کوئی پریشانی اپنی طرف سے نہ جائے. ایون کہتا بھی ہے نا کہ مجھے تمہارے اس عمل سے تکلیف ہوئی، تو اتنی زیادہ اس پہ ہو جاتی ہوں، پھر کوشش کرتی ہوں کہ میں اتنا زیادہ اس عادت کو اپنے اندر سے ختم کروں. اتنے تک کوشش کرتی ہوں میں، یعنی اپنے لیے. لیکن پھر بھی اپنے سے تسلی کوئی نہیں. اپنے بات یہ ہے، یہ حلقہ ذکر جو اس وقت ایگزسٹ کر رہا ہے نا ہمارا، یہ ابھی بہت تھوڑے سے افراد کا مشکل ہے. لیکن اس میں بھی اگر آپ دیکھیں گی، اگر آپ اس میں غور سے دیکھیں اس حلقہ ذکر میں، تو جتنے لوگ اس حلقہ ذکر میں آئے ہیں وہ بے شمار. میں جانتا ہوں کہ ایک آدمی، ایک بندی نے 6 7 بندوں کو ذکر میں شامل کیا ہے، اور ان کا نام بھی نہیں آپ جانتے. اتنے آرڈنری ہیں آپ کے اندر. یہ ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہوتی ہیں برکات بھی. جب بندہ یہ کام کرتا ہے نا تو اس کی برکات بھی اس کے ساتھ ہوتی ہیں. آپ میں سے جو بہت منازل والا ہے شاید اس نے 2 بندے بھی ذکر میں نہ لایا ہوگا. لیکن ایسے بھی ہیں، آپ ہی کے اندر کی میں بات کر رہا ہوں، ایسے بھی ہیں جن کی وجہ سے 5 6 7 بندے ذکر میں آئے، حلقے میں آئے ہیں، آپ کے ساتھ اس وقت ہیں. اور اس کی ریزن وہ آرڈنری سا بندے ہیں. یہ ان کا جذبہ، یہ ان کی قوت. وجہ یہی ہے کہ آپ کے ارد گرد 1 یا 2 یا 10 بندے نہیں ہیں، آپ کے اندر معاشرہ پورا پڑا ہے. ایک نہیں ہوگا، دوسرا مان جائے گا، تیسرا آ جائے گا. جس کے مقدر میں ہوگا وہ ضرور آئے گا. یہ تو نعمت خدا بندی ہے. اس کی وجہ تو وہی ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ قرآن میں موجود ہے کہ یہدی الیہ من ینیب. ہدایت تو میں اسے ہی دیتا ہوں جس کو جو خود چاہتا ہے. تو آپ ڈھونڈتے رہے، کوئی نہ کوئی بندہ ملتا رہے گا نا. آپ اس کوشش میں لگے رہیں گے. آپ کو جب ایک بھی بندہ مل جائے گا تو آپ کو پوری پیمنٹ جیسے مل جاتی ہے. اس طرح ہوگا آپ کے قلب کے اندر ایسی کیفیت پیدا ہو خود بخود.
صرف اس کام کے کرنے پر کنسسٹنسی چاہیے. حضور نے 10 سال کی زندگی میں 88 بندے، ٹوٹل 88 بندے ہیں جو رپورٹڈ ہے، واللہ عالم بالصواب. مکی زندگی میں 88 بندے ہیں، 88 بندے 10 سال ہے پر اینم. اگر وہ ایسے کیلکولیٹ کریں تو 8.8 بنتے ہیں. آپ کا حوصلہ بھی تو دیکھیں. ساری کائنات میں افضل ترین مخلوق ہے اللہ. کائنات میں کوئی اللہ کی عظمتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہیں جانتا. کسی کو قرب الہی حضور سے نہ کبھی پہلے نصیب ہوا نہ بعد میں نصیب ہوگا. جو قرب الہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب تھا. امام الانبیاء تھے، 8 بندے ہیں پورے 10 سال میں. تکلیفیں کتنی برداشت کی ہیں یہ سوچ نہیں سکتے. حوصلہ ہے یہ. اور یاد رکھیں پھر وہ وقت آیا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. پھر فوج در فوج اسلام میں داخل. انڈیویجول ایک بندہ نہیں. مکے میں وہ ایک بندہ تھا. وہ بھی کبھی کوئی داخل ہوتا تھا تو اللہ اکبر کے نعرے لگاتے تھے جو 2-4 بندے پہلے مسلمان ہوتے. تو یہ جب تاریخ چلتی ہے نا تو ابتدا میں اس کی یہی حالتیں ہوتی ہیں. بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کو یہ ہمت اور آپ کو ایک درجے کی ایک عظمت بھی حاصل ہے کہ یہ جو حلقہ ذکر ہے نا یہ اس کی ابتدا بھی اب بھی ہوئی ہے نا. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا تو حلقہ ذکر بہت بڑا تھا نا. وہ تو اپنی جگہ ہے نا جی. وہ جہاں ہیں کوئی لگے ہوئے ہیں لوگ اپنے اپنے. لیکن جس حلقہ ذکر میں آپ وابستہ ہے اس کی ابتدا ہے یہ. اور یہ آج کے دور میں اس کو میرے ہی ایک بزرگ نے کہا تو انہیں کو طوفان کھڑا کر دیا. یہ طوفان کھڑا کرنے والی بات ہے. 8-10 بندوں کا ایک سال میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی بیعت کا کرا دینا. تاریخ تصوف میں جا کر دیکھیں آپ کو کئی ڈیکیڈز مل جاتے ہیں. ایک صوفی کے بڑے بڑے جگت صوفی ہیں مجھ سے بہت طاقتور نام ہے. کسی نے ساری زندگی میں ایک بندے کو فناف رسول کرایا, کسی نے 4 کو کرا دیا, کسی کو 2 کو کرا دیا. بس ان معنوں میں یہ کہنا کہ یہ ایک طوفان ہے. اب یہ اللہ کا کرم ہے, اللہ کا احسان ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شفقت ہے, اپنا احسان ہے, ان کا مشائخین کا احسان ہے. تو آپ ان احسانات کو دیکھ کر پھر آپ یہ سمجھیں کہ بھئی ابھی بھی آپ لوگ اپنا انڈر کانفیڈنس رہیں تو پھر کیا ہو سکتا ہے. بات تو بڑی تعجب کی پھر گھر پہ ہی آئے گی نا. ہمیں اپنے گھر پہ فکر کرنا. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. بات پھر ہمیں اپنے نفس کو دیکھنے کی ہے کہ ہمیں دعوت دیتے ہوئے بھی ہمیں پریشانی ہوتی ہے. تاریخ تصوف میں یہ باتیں نہیں ملتی. آن لائن بیٹھ کر کبھی زندگی میں کبھی کسی نے روحانی بیعت, اور عورتوں کو تو کسی نے کرائی ہی نہیں. خود حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے حیات طیبہ میں شاید خواتین کو اس طرح, وہ آج بھی انہی کی شفقت ہے, انہی کی مہربانی ہے, انہی کا فیض ہے. یہ نہیں کہ آج ان کا فیض نہیں, انہی کی مہربانی ہے, احسان ہے. لیکن آپ کے خود اپنے دور میں بھی خواتین کی اس طرح روحانی بیعت نہیں کرتی. اگر وہ ادھر سے ہمیں مہربانیاں مل رہی ہیں, احسانات مل رہے ہیں, تو ہمیں بھی کچھ ایکسٹرا کرنا پڑے گا. یہ آپ سے التجا ہے, یہ آپ سے کہنا ہے. اللہ پر اعتبار کر کے بڑھیں آگے, اور ڈٹ کر جب تک آپ کانفیڈنس سے نہیں دعوت دیں گے, دعوت کا
दावत की ताकत ही नहीं पैदा होती, एक्चुअली अंकल अपने कंफर्ट जोन से जानने दावत निकलना। की ताकत पैदा, अपने कंफर्ट जोन से भी निकले और अपने तक महदूद करने का जो काम सोचा ना, पहले तो उसको उतार के फेंके ना, मैंने अगर कर लिया तो बड़ी बात, ये निकाल देते हैं। अच्छा सादिया, आपका कोई और सवाल है या आपने पहले से हैंड रेस किया हुआ है? नहीं नहीं, मैंने सिर्फ यही कहना था, वाकई अंकल की बात ना बिल्कुल ठीक है। जी जब हम जिक्र करते हैं ना बेटे तो आप उस अपने टाइम अंदर हिम्मत पैदा करें, जुर्रत पैदा करें, बस कुछ नहीं है। और और आप अंकल पर हम अल्लाह लोग का जब जिक्र बेटा करते हैं ना, एहसान है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जब हम जिक्र नहीं करते कोई हैं तो मानता कोई ना, शैतान अपने घेरे में लेता है। और नंबर 2, वो जो आपने मुराकबा कराया था ना एडवांस में, उसके बारे में मैंने जरा सा शेयर करना था लास्ट संडे को ना। अंकल अब मैंने गाड़ी चलाते हुए ना, मैंने ऐसे ही पता नहीं क्या चलाते हैं, माइंड में तो वो था, मैंने कहा एकदम से मेरे दिमाग में आया कि जो आधे बंदे जमीन के नीचे सो रहे हैं, जमीन तो चलती जा रही है, दुनिया चलती जा रही है, काम होते जा रहे हैं, हमें किस बात का गुरूर है कि हमारा फलाना काम रह गया फलाना। आज अगर हम इसके नीचे चले जाएं तो ये इसी तरह ट्रैफिक चलती रहेगी, लोग चलते रहेंगे, काम होते रहेंगे। तो मुझे भी बड़ी अजीब सी, पूरा हफ्ता अंकल मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने ये नोट किया है कि हमारी सारी दौड़ जो है ना जिंदगी की, दुनिया 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 दुनिया, कि ये वाला काम कर ले, नौकरी में डांट ना पड़ जाए, बेइज्जती ना हो जाए, ये वाला काम रह गया, घर में किसी बंदे को खाना ना बस कम हो बस जाए, ये बस ना हो जाए, मतलब सारी दौड़ जो है ना वो दुनिया के लिए है। और जब नमाज पढ़ने खड़े होना ना, जल्दी से वजू करके फर्ज पढ़ लिए, और उस फर्ज में भी दुनिया के कामों के चक्कर में भूल जाता है कि 3 पढ़े कि 4 पढ़े, 4 पढ़ने थे 3 पढ़े कि 5 पढ़े, ये चक्कर हो रहा होता है। तो मैंने तो यही आखिर दिया कि वाकई हमारी ना सारी दौड़ जो है ना सिर्फ दुनिया के लिए, हमें आखिरत हमारे दिमाग में आती भी नहीं कहीं से भी। जी बात यह है कि अंकल वो कुरान की आयत, वो कुरान की आयत अगर आप उस पर गौर करें, जब वो एक फरिश्ते आएंगे कि बंदे के सामने तो उसने कहेंगे काल फीमा कुंतुम, तुम किधर थे, तुम क्या कर रहे थे। अब जब वो पता चल गया वो मैं तो ये सब कुछ छोड़ के इधर एज इट इज छोड़ के जा रहा हूँ, जैसे हाल में कोई ये भी नहीं मुझे अलाउ कर रहा कि थोड़ी देर में बता दूं कि फलाना काम इस तरह करना है, फलाना काम कर लेना है, फलाना मैंने ये किया हुआ है उसको ये बता देना, ये मुझे कोई इतनी भी मोहलत कोई नहीं दे रहा। जब ये पता चल जाएगा तो बंदा कहेगा इर्जिअ, अल्लाह मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे, वापस लौटा दे, लअल्ली अअमलु सालिहन कल्ला फीमा तरक्तु फिया, कहेगा कि मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे, अब मैं जब वापस जाऊंगा तो मैं कोई जान का काम करूंगा ही नहीं, कोई जिंदगी के मामूलात जिंदगी को परे फेंकूंगा, सिर्फ लअल्ली अअमलु सालिहा, ताकि सिर्फ मैं साले अमल करूं, ताकि वो मैक्सिमम जोड़ कर ले आऊंगा। ये बात उस वक्त समझ आएगी जो बात मैं अभी कह रहा हूं, ये मुझे आप सबको लिए अल्लाह ने कुरान में बताया हुआ है। उस वक्त हमारी प्रायोरिटी कोई नहीं रहेगी जिंदगी की, कहेगा मुझे थोड़ी सी मुद्दत दी जाए ताकि जो तरक तो जो मैं छोड़ आया हूं मैं वहां जाकर सिर्फ अमाल सालिया करूंगा और कोई नहीं करूंगा। लअल्ली अअमलु सालिहा फीमा तरक्तु कल्ला इन्नहा कालिमतुन हिया काइलुहा, अल्लाह कहेगा ये बातें हैं जो तुम कर रहे हो, अब कर रहे हो, ये पहले भी तुम्हें बताया था, तुम्हें पता था कि ऑल ऑफ सडन मुझे ये सब कुछ एज इट इज छोड़ कर चले जाना है, ना तुम्हारी औलाद ने तुम्हारे साथ मुंह देखना है तुम्हारा। वो जब दफन कर लेते हैं हम तो जाते रहते हैं ना कब्रों में लोगों के साथ, तो जब वो मिट्टी डालते हैं तो कोई भी नहीं पीछे मुड़ कभी नहीं देखा। ये लाहौर में म्यानी साहब में वो मेरे अपने जानने वाले कहते हैं, मैंने गोरकुन को कहा कि यार ये बताओ कि ये तुम इतना लाहौर है सारा इसी जगह दफन करते जाते हो, तो एक एक जगह कितने तुम्हें कितने साल हो गए। उसने कहा 25 साल हो गए मुझे, 25 ईयर। तो उन्होंने कहा तो ये एक जगह में, उसने कहा एक जगह में 40 बंदे तो मैं दफन कर चुका हूँ, एक जगह में। तो कहता तो तुम्हें कोई नहीं पूछता। उन्होंने कहा पूछता क्या, हम देखते हैं जिस कब्र पर कोई बंदा नहीं कभी आया होता, महीना 2 महीने नहीं कोई आता, तो हमें पता होता है क्या इस पर।
ہم اسی قبر کو اگلی قبر میں تبدیل کر دیتے. کتنے دنوں جاتے ہیں پیچھے قبروں کے لوگ آج کل. وہ پہلے تو 3 روز کے بعد سے روزہ کرتے تھے، یا کیا کہتے ہیں، سوم کرتے تھے، سوئم کرتے تھے. اب تو دوسرے دن ہی کرتے، نکلو باہر لوگوں، کھاؤ پیو، جو کھانا ہے تو جاؤ اپنے اپنے گھروں کو جاؤ. ٹائم نہیں لوگوں کے پاس. تو بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ٹائم ہے نا، ہمیں اس کی قدر کرنی ہے. یہ ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ ہمارا قیمتی لمحہ جو ہمارا گزر رہا ہے، روز گزر رہا ہے، سالوں گزر چکے ہیں، اور جو باقی سال میں نظر آتے ہیں نا، ان کی گارنٹی کوئی نہیں ہے. اس لیے ہر دیہڑی دار مزدور کی طرح سوچیں. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. جو دیہڑی گزر جائے رات کو اس پر غور کریں، اس دیہڑی میں آخرت کے لیے کچھ کمایا تھا، یا آج کی یہ بچوں، یہ وہ، اب خاوند بیوی بہن بھائی آگے پیچھے تماشے کے لیے سارا وقت لگا دیا تھا. آج کی دیہڑ میں آخرت کے لیے کیا کما کر رکھا تھا. رات کو ایک دفعہ رات کو یہ مراقبہ بھی کر لیا کرے سب، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کیا کیا. اس کی ریکوائرمنٹ کا بھی دھیان کیا کر کہ وہاں ریکوائرمنٹ کیا ہے ہماری. وہاں رسک نہیں ہم لے سکتے کہ چلو پورا ہو جائے گا، اس سے گزارا ہو جائے گا، آج کی دیہڑی کا اتنا ہی آمدن کافی ہے. نہیں، وہاں کی ضرورت بہت زیادہ ہے. اور انکل وہاں ایک کی سوال. ضرورت کا جی انکل ایک سوال یہ بھی ہے کہ نا، لوگ کہتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم اب ادھر اس راہ پہ آگے چلیں گے تو ہمارے لیے سختیاں زیادہ ہو جائیں گی. پھر کہتے ہیں کہ اللہ ہم جو ہے نا بڑے جو ہے نا وہ کمزور ہیں، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرنا. تو یہ بھی ایک سوچ پائی جاتی ہے. یہ جو یہ سوچتا ہے نا کہ جب میں اللہ کا ذکر کروں گا تو میرے لیے، یا میں کروں گی تو میرے لیے مشکلات پیش ہو جائیں گی، اس نے اللہ کو جانا نہیں کبھی، یہ اللہ سے واقف نہیں. اس کو اللہ کا پتہ ہی کوئی نہیں. اصل وجہ اس کی یہ ہے، اللہ سے آشنا نہیں ہے، اللہ سے واقف نہیں. میں انشاءاللہ یہ ایک ویڈیو کر کے آپ سب کو بتاؤں گا کہ فاذکرونی اذکرکم کا کیا مطلب ہے. یہ بتاؤ تو مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا. اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں یاد رکھوں گا تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دینے کے لیے یاد رکھے گا. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ لیعذبہم وہم یستغفرون. اللہ تمہیں کیوں عذاب دے گا اگر تم میرے سے معافی مانگتے رہو اور کام سیدھے کرتے رہو. انکل آزمائش والا جو آپ پورشن آتا ہے نا مومن کی لائف میں، آزمائش سب پر آنی ہے. جو نہیں اللہ کرتے ان پر آزمائش نہیں آتی. گارنٹی ہے اس کے پاس جو کہتا ہے کہ میں اگر اللہ کروں گا تو آزمائش آئے گی. اس کے پاس گارنٹی ہے کہ اللہ نہیں کرے گا تو ڈبل آزمائش، وہ آزمائش بھی ہوگی، وہ عذاب بھی ہوگا. جو اللہ کا ذکر کرنے والا اس پر آزمائش ہوگی تو اس کی قابل اجر آزمائش ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا آزمائش اس پر بھی آئے گی، اور وہ اس وقت تڑفے والا بھی آزمائش میں سے تکلیف بھی گزارے گا، اور اللہ کو بھی اس نے یاد نہیں کیا ہوا ہوگا. لہذا دنیا کا عذاب اپنی جگہ اور آخرت کی تکلیف اپنی جگہ. اللہ کو یاد نہ کرنے کا جو عذاب ہے وہ اپنی جگہ. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ. اللہ نے غافلوں میں سے، اب اگر ذاکر نہیں ہوگا تو غافل تو رہے گا نا. اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. تو اللہ کی نافرمانی کر کے آخرت میں سری عذاب کو پا لینا دنیا میں آزمائش سے بچ جانے سے بہتر سمجھتا ہے. اس کا مطلب ہے یہ بتا، دنیا میں آزمائش کے سبب آخرت اس کی اگر کامیاب ہوتی ہے، اور اگر وہ اللہ نہیں کرتا تو ایک تو وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، اللہ کی وارننگ کے باوجود غافلوں میں شامل ہوا، ذاکر نہیں ہوا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. تو ان طرح ہو گیا تو اللہ کے حکم کی نافرمانی بھی کی، آزمائش پھر بھی آئے گی زندگی. رزق یاد رکھے کسی کے دین کی وجہ سے نہیں ہوتا، یا رزق اللہ تعالیٰ کسی دیندار ہونے کی وجہ سے اس سے نہیں چھینتا، یہ یاد رکھو.
اس کی ربوبیت کا اپنا ایک نظام ہے، وہ چلتا رہتا ہے. بیماری، تکلیف، یہ ساری چیزیں کہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اس کے تحت ہوتا رہتا ہے. بندے کا فائدہ اس کو اللہ کو یاد کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ اس کی آزمائش کے دوران بھی اس کو اجر اور ثواب بھی مل رہا ہوتا ہے. آزمائش تو ہوتی ہے، ہر ایک کی ہوتی ہے. جو ذکر نہیں کرتا اس کا سر درد نہیں کرتا، اس کو بخار نہیں آتا، اس کو کوئی مسائل نہیں پیش آتے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا. اور اگر اللہ کا ذکر نہیں کرتا اور کوئی مسائل بھی اس کو پیش نہیں آتے تو وہ غافلین میں تو شمار ہو گیا، اور اللہ کی نعمتوں کو بھی پایا اور غافلین میں ہوا، اور آخرت میں ساری زندگی عذاب، ہمیشہ کی زندگی عذاب. صحیح تو اس نے کیا کمال کیا، جیتا کس طرح وہ. چھوڑیں اس بات کو. جس نے نہیں اللہ کا ذکر کرنا وہ اس کا مسئلہ ہے، اس کا فیصلہ ہے، وہ نہ کرے ذکر اللہ. آخرت میں وہ اپنی بھگتے گا خود. آپ کا کام یہ نہیں ہے. میں نے عرض کیا نا، لست علیہم بمسیطر. اللہ نے تو نبی یہ صلی اللہ علیہ ہمارے وسلم کو وہ بیت والوں میں سے ہی کسی کا ایک سوال تھا. اور اصل میں یہ سارا نا اپنا لیک آف کانفیڈینس ہے نا جو نکلتا ہے سارا اس سوال کی شکل. جی بات یہ ہے کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا کہ تمہیں اللہ کے رسول کے ساتھ جاؤ جا کے صحابہ کی کیوں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. قرآن میں اللہ نے کیوں فرمایا کہ میرے نبی کی زندگی جا کر دیکھو کیا ہے، میرے صحابہ کی زندگی دیکھو جا کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو. ان کا خیال ہے کہ ہم اللہ کریں گے تو ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ وہ اوپر سے منو سلوا بھیجے گا اور آرام سے ہم کھائیں گے. تو یہ ذکر ہے، یہ ذکر نہیں ہے بھائی. یہ جو گدیوں والے لوگ ہیں یہ ان لوگوں کا ذکر ہے. جی انکل وہ یہی کہتے ہیں بس ہم اللہ کریں اور جو ہمارے فرائض ہم سے وہی پورے کریں، بس اسی میں زندگی گزر جائے. چلو پھر اسی میں جب بھگتے گے آگے تو پتہ چل جائے گا کیا ہاتھ آیا اور کیا گیا ہاتھ سے. جی انکل وہ رزاق ہاتھ سے صاحب گیا کتنا اور ہاتھ آیا کتنا، یہی تو. جی وہ رزاق صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ایڈوانس کلاس کو کیوں ختم کر دیا گیا. ایڈوانس کیا ایڈوانس، آپ لوگوں نے کیا کیا ہے، کتنے بندے ذکر میں لائے ہیں رزاق صاحب بتائیں نا مجھے. خود ابھی تک ابھی ان کو یہ پتہ نہیں یہ میں ٹھیک بھی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. یہ کیا ذکر ہے، یہ کیا دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی. خدا کی قسم جب آپ کی اسٹیج پر میں تھا تو ہم پتہ نہیں مجنون کی طرح ہم لوگوں کو دعوت ذکر دیا کرتے، اور کتنے لوگوں کو ہم نے اللہ میں خود اس وقت ایک پوری جماعت کا خود میں ذکر کرانے والا تھا حضرت اللہ یار خان رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے. ہم نے یہ باتیں کبھی نہیں سوچی تھی کہ بھائی میں ذکر کروں گا تو میرے پیسے تھوڑے پاؤنڈ شاید کم ہو جائیں گے، سر درد ہو جائے گا مجھے. یہ ہم نے کبھی سوچا نہیں چیزوں کو، اور سوچنے کی ہے نہیں یہ یار اصل بات. آزمائش کا تعلق اللہ کی ذات سے بندے کے ساتھ. ہر بندے کو اس نے آزمانا ہے، وہ کس طرح آزمائے کیسے آزمائے اس کی مرضی ہے. مجھے اور آپ کو آزمائش میں پورا اترنا ہے. That's all. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھ لو، حضور کے صحابہ کو دیکھ لو. اگر وہ ڈر جاتے اس بات سے کہ ہم پہ تو پھر آزمائشیں آئیں گی، ان کی تو آزمائشیں سامنے کھڑی تھی. 2-3 سال تک جو اس میں کیا نام ہے مدینہ منورہ میں صحابہ سوتے تھے رات کو، تو رات کو سوتے اس طرح تھے کہ تلوار ننگی اس کے قبضے پر ہاتھ رکھ کر تو سوتے تھے. کوئی پتہ نہیں تھا کہ رات کو کسی وقت اچانک یہود اور نصارہ اٹھ کر، چند مسلمان تو تھے وہاں مدینے میں، آل آف سڈن اٹیک کر دیں اور ختم ہی کر دیں. اور یہ اس کے لیے ان کو بڑے بڑے انعام انہوں نے رکھے ہوئے تھے. جو مکے میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے 100 اونٹ کا تو انعام اس نے رکھا ہوا تھا. ایک بندے نے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرتے ہوئے رستے میں کوئی قتل کر کے لے آئے یا پکڑ کے لے آئے 100 اونٹ دوں گا. سراقہ ابن مالک اس 100 اونٹ کے لالچ میں گیا تھا ان کو ڈھونڈنے. حضور کے لیے تو آزمائشیں ہیں، صحابہ کے لیے ہیں، اور میرے لیے نہ ہوں، اور میں تصوف کے منازل سلوک بھی پا لوں اور کل کو اللہ کے ہاں بھی بڑا نیک اور برگزیدہ انسانوں میں شمار ہو جاؤں. بھائی صاحب جو اس کے لیے جو وہ پل صراط ہے نا،
اس کا بھی تصور کر لیا کریں، کچھ سوچ لیا کریں کہ تلوار سے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے، اور کسی کو الاؤ نہیں کیا جائے گا اس کے بغیر. اور گزریں گے جو وہاں وہ وہی ہیں جن کے نور یسعى نورهم بین ایدیہم، جن کو جو نور کی طرح اوپر سے گزر جائیں، روشنی جیسے گزرتی ہے جس سپیڈ سے اس سے گزرتی ہے، وہ نور اس دنیا میں بیٹھ کر لوگوں نے حاصل کیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا جنت کے ہر دروازہ جو ہے پکار کر کہے گا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دعوت دے گا کہ آپ اس دروازے سے گزرے. انہوں نے آزمائشوں ہی سے گزرے تھے نا ساری زندگی. تو وہ اسلام جو آزمائشوں کے بغیر ہے وہ پتہ نہیں کس جگہ ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو مجھے نظر نہیں آتا، یا صحابہ کرام یا اہل اللہ کے پاس. تو اگر کسی کو ڈر کر رہنا ہے کہ بھئی وہ مجھے اللہ اللہ کرنے سے آزمائشیں ہیں کہ چھوڑ دے اللہ اللہ، پرسکون ہو جائے، مت آئے، نہ کرے کام، یہ بے شک نہ کرے، سکون ڈھونڈے، اور سکون اگر اسے ملتا ہے تو لے جائے کہیں سے. انکل آخری سوال آپ سے پوچھوں گی. یہ اس وہ طرح اتنی کمزور جی انکل. جی انکل اسائمہ پوچھ رہی تھی، اور بھی لوگوں کی یہ ہوگی خواہش اور سوچ کے وہ جی بیت جی کے جی لیے کیا ایفرٹ کریں اور کیا اس طرح سے کریں کہ ان کو جو ہے نا سعادت نصیب ہو، یا اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے ان کے لیے اس راہ میں. یہ سارا کچھ میں نے ابھی کیا کہا ہے، اس میں کوئی اور بات کی ہے میں نے؟ جی انکل نہیں. تو بھائی اللہ تعالیٰ کو یہ کوئی جعلی ٹیسٹ نہیں ہے جس کے لیے گائیڈ شائڈ ہو اسے پڑھ کر وہ پاس کر لے اور بس پاس کر گیا، پاس ہو گیا، ختم. یہ وہ یہ جو ہمارے تعلیمی امتحانات ہیں یہ اس طرح کی چیز نہیں ہے. یہ ایک سالڈ کردار سازی کی تعلیم ہے، قرب الہی کا کام ہے. اور اللہ کے اتنا سمجھ لے، جس نے سبق مکتب عشق کے دستور نرالے دیکھے، جس نے سبق یاد کیا اسے چھٹی نہ ملی. یہ ہے سلیبس یہاں کا. اور انکل جو آپ نے شروع میں جو بات کی تھی، ایکچولی حقیقت جو ہے نا اسی پہ ہی مبنی ہے، سارا جو ہے نا بیس یہی ہے اس کی، کہ جب آپ کے دل میں اللہ کی محبت جو ہے نا وہ طاقتور ہو جائے اور باقی سب ویک ہو جائیں، تو پھر جو ہے نا یہ آپ کے لیے ایک راستہ، پتہ نہیں اس کو کیا کنکلوڈ کیا جائے، لیکن یہی بیسک جو ہے نا بیس ہی یہی ہے تصوف کی اور دین کی اور مومن کی. دیکھیں نا، ذکر الہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے قرب کی لذت کو پا لے. جب اللہ کے قرب کی لذت کو پائے گا تو ڈیلیور کرنا ہوگا، اسے ڈیلیور کرنا ہوگا. ڈیلیوری مسٹ ہے، ریسیول نہیں ہے، صرف ڈیلیوری بھی ہے. آپ تنخواہ لیتے ہیں تو آپ اس سے کوئی کام بھی آپ کو کرنا پڑتا ہے. دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جس پر ریوارڈ ہو بغیر عمل کو. جزام بما کانوا یعملون، قرآن میں فرمایا کہ یہ بدلہ اس چیز کا جو وہ عمل کرتے تھے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں ان کے لیے ہم ہدایت کے راستے کھولتے. یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسی نہیں جو قرآن میں بیان نہیں کیا. والذین جاہدوا، مجاہدہ مسٹ ہے. مجاہدہ کس کو کہتے ہیں؟ صرف 2 ٹائم اللہ کا ذکر کر لینا؟ نہ بھائی صاحب نہ. یہ ذکر کر لینا تو وصول ہے، حصول ہے. وصول ہے تو ڈیلیوری بھی ہے اس کی. یو ہیو ٹو ڈیلیور سم تھنگ. کسی کو کوئی عہدہ ملتا ہے تو اسے ڈیلیور بھی کرنا ہوتا ہے کچھ نہ. جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اتنا اس کی ڈیلیوری اس کی زیادہ ہوتی ہے. تو دنیا میں ہم عہدے کے لیے نہیں کرتے، تگودی نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، مشقت نہیں کرتے. اور آخرت تو صرف جو کامیابی ہے نا، صرف کامیابی، اس کے لیے ہی کوشش کر لینا جو ہے
وہی بڑی بات ہے. اور کامیابی وہاں بھی جہد کے بغیر نہیں ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. ہم اپنے راستے ہدایت کے راستے گائیڈنس تبھی دیتے ہیں اپنے تک جب وہ مجاہدے سے گزر کے آتے ہیں. تصوف تو ہے ہی مجاہدے کا نام. یہ تو ان بدماش لوگوں نے جو زاووں کے تصرف میں عقابوں کے نشے میں یہ جو کوے بیٹھ گئے ہیں شاہینوں کے گھونسلے میں, انہوں نے تماشا بنا لیا ہے نا کہ آرام, خود بھی آرام پرستی اور لوگوں کو بھی آرام پرستی میں. تم آ جاؤ, تمہارے وہ مقدمے کی جو ہے نا وہ ہم دعا کریں گے مقدمہ جیت جاؤ گے, ہم دعا کریں گے بیماری تمہاری جاتی رہے گی, ہم دعا کریں گے تمہارا فلان ہو جائے گا, ہم دعا کریں گے فلان, تم پیسے ہمیں دیتے جاؤ ہم تمہاری دعا کریں. انکل یہ ایک اور پیری یہ ایک اور بھی چیز ہوتی ہے کہ وہ جاتے ہیں ان پیروں کے پاس, ان کو وہ فیوچر پریڈکشن بھی بتاتے ہیں کہ یہ کرو یہ نہ کرو ایسے ہو جائے گا, تو وہ بھی بڑی اٹریکٹ کرتی ہے لوگوں کو یہ پیری مریدی میں چیزیں. چلو بہرحال چھوڑیں اس بات کو. بات اپنی ہماری پازیٹیو یہ ہے بھائی, قرآن جو کہہ رہا ہے نا اس کے مطابق ہر چیز ہوگی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں درجات وہاں پر ہیں. کمالات سارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں. اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اللہ نے فرمایا جاؤ میرے نبی کی جو حیات طیبہ ہے تمہارے لیے مینار ہدایت. جس نے ہدایت کو پانا ہے اسے محمد رسول اللہ کی حیات طیبہ اللہ نے دکھائی. وہاں کیا ہے ڈھونڈو, حاصل کرو اس کو. تو حضور سے تعلق پانے کے لیے یا وہ کہتے ہیں نا یا وسعت افلاق میں تکبیر مسلسل, یہ علامہ اقبال صاحب نے, یا وسعت افلاق میں تکبیر مسلسل یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. یہ مذہب خدا گاہ و خدا مست, یہ مذہب ملاؤں, یہ مذہب ملاؤں پتہ نہیں اور کیا اب یاد نہیں رہا. یہ جو یا وسعت افلاق میں تکبیر مسلسل یعنی وہ اوپر منازل سلوک, وہاں اللہ کا ذکر, عادیت اکمیت اقربیت, یہ وسعت افلاق کی طرف اشارہ. کہاں باقی وہ انہوں نے بھی فرمایا ہے کہ الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں, لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور. الفاظ بھی وہی ہیں معنی بھی وہ ہیں, وہ جو ملا اذان دے رہا ہے, لیکن فرمایا الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں, لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں, پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں, کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور. کوا بھی اسی فضا میں اڑتا ہے, شاہی بھی اسی فضا میں اڑتا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کوے کا جہاں اور ہے اور شاہی کا جہاں اور. تو یاد رکھیں یہ مذہب خدا گاؤ خدا مست, وہ مذہب ملاؤں پتہ نہیں اور کیا. چلیں انکل تو یہ سیشن جزاک اللہ جی, اللہ ہمت دے آپ کو, ہمت کر کے اور کانفیڈنس پیدا کریں اپنے اندر. آپ نے اللہ کا ذکر شروع کیا, آپ نے کوئی غلطی نہیں شروع کر, آپ نے کوئی ایسا کمزور عمل نہیں شروع کیا, آپ نے اللہ سے اپنی آشنائی کا عمل شروع کیا. بہت طاقتور لوگوں کا کام تھا, بہت ہمت والے لوگوں کا کام تھا, بہت عظیم لوگوں کی یہ وراثت ہے جس کے پر ہم چل رہے ہیں. اللہ میں سب کو استقامت لینا جل بلاؤ. ٹھیک ہے جی, تھینک یو انکل, تھینک یو آپ کا انکل. اللہ حافظ. اللہ